اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اربوں خربوں درود پاک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جیسے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آصف علی زرداری عرف ماما ٹھاکر لینڈ گریپر کے دنیا کے بہتات بادشاہ اور توڑ جوڑ کے بادشاہ، ان کو لٹا دیا گیا ہے۔ یہ کل کراچی آ چکے ہیں، نہال کالا، مراد چیٹر، ان تینوں کے ساتھ۔ وہ نہال تو بولتا تھا میں اگر نواز شریف کو اگر ججوں نے کچھ کرا تو میں تو ججوں کی نسلیں کھا جاؤں گا، اور تو جا کے یایا کو تو کھا۔ یہ نہال نہ سائن کرنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، یہ ایفیڈیوٹ دیکھ کے لکھنے والے لوگ ہیں، نہ ان کو کوئی کیس بنانا آتا ہوگا۔ یہ وہ تھے نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، نواز لوہار کے۔ یہ بہاری کاسٹ کا ہے، اور نواز شریف وہ گندی نسل ہے، وہ مریم نواز وہ گندی نسل ہے، ان کو بھی اب وہ نمبر پہ لگانے لگے۔ ابھی وہ زرداری کے بعد ادھر سے انہوں نے ادھر سے جو پیسہ توڑ جوڑے، جو شرجیل کے پاس ہے، آگے پیچھے منسٹروں کے پاس ہے، وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں کہ بھائی پیسہ کس کس کے پاس ہے، جلدی جلدی لاؤ، ملک تباہی میں جا رہا ہے، ہم نے حکومت پلانٹ کرنی ہے، عاصم منیر کو صدر مملکت بنانا ہے۔ 176 دوبارہ ریفریش کروائی اس سے، فاروق ایش نائک نے بنائی، اس میں استثناء کا ایک آرڈر نکالا تاکہ کہیں آرٹیکل 6 نہ لگ جائے۔ وہ پاگلوں آرٹیکل 6، پاگل بندے نہیں ہوتے، پاگلوں آرٹیکل 6 کے لیے آئین کی شک، آرٹیکل 6 کے لیے بادشاہ ایکٹ برطرف کرنا پڑے گا۔ وہ جب بادشاہ ایکٹ جب زندہ ہے تو پھر وہ آپ کو استثناء نہیں مل سکتی۔ وہ 73 کا چل رہا، وہ اگر برطرف ہوتا ہے تو کسی کو سزا نہیں ہوگی پاکستان میں۔ جیسے میں نے غداری کر دی کوئی، میرے کو آرٹیکل 6 لگ گیا، آرٹیکل 6 لگ گیا کہ جیسے میں طیارہ ہائی جیک کر کے نکل گیا ابھی پاکستان کا، تو میرے کو آرٹیکل 6 کے زمرے میں لے لیں گے، میرے کو سزائے موت ہوئی۔ وہ یہ نہیں کہ سیاستدان کو ہوگی، سب کو ہوگی، اس میں فوجی بھی آئیں گے۔ فوجیوں کا جو ایکٹ ہوتا ہے نا، وہ پاکستان ملٹری ایکٹ ہوتا ہے، پی اے ایکٹ بولتے، پی اے ایکٹ۔ نیوی کا جو ایکٹ ہوتا ہے پاکستان نیول ایکٹ ہوتا ہے، ایئر فورس کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ ایئر فورس ایکٹ ہوتا ہے۔ اس کو جس طرح کے سندھ پولیس نہیں ہے اس طرح کہلائے گی آرمی بھی، آرمی جس طرح سندھ پولیس، پنجاب پولیس، فلانی پولیس، یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ کہلائے گی گورنمنٹ آف پاکستان میں۔ فیڈل اس کو دیکھے گا، یہ باپ نہیں بنے گی، باپ، یہ عدالت میں باقاعدہ حاضر ہوئے گی، یہ ہوتی ہے، لیکن لانے والا ہو، جیسے میں لایا ہوں، عدالت میں حاضر ہوتی ہے۔ عاصم منیر بھی حاضر ہوگا، لیفٹیننٹ جنرل بھی حاضر ہوگا، لیکن جج جینین ہوگا، وہ جج جیسے انڈیا کا ہو۔ یہاں پہ ان کو نکال دو، انڈیا کے جج لے آؤ تو پھر حاضر کر دیتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری قبرستان میں اتارنے کی تیاری ہو گئی ہے، وہ رات کو آ گیا، نہال کالا آ گیا ہے، مراد چیٹر آ گیا ہے، ان سے ملاقات کر رہا ہے اور اپنی مقامی ہاؤس میں پہنچ گیا۔ اور لیکن ایک کام کر دے، وہ عاصم منیر کا برطرفی آرڈر نکال دے اور بولے کمانڈر اینڈ چیف اس وقت نوید اشرف ہے، قانونی طور پہ وہی ہے۔ نوید اشرف جو ہے وہ ریٹائرڈ نہیں ہے اس وقت نا، اگلے سال ریٹائر ہوئے گا۔ پاکستان، پورے پاکستان کا کمانڈر اینڈ چیف نیوی کا چیف ہے جو اسلام آباد میں۔ باقی آپ کا ظہیر احمد کالا جس نے ایک ای سی پی میں بھائی کو لگایا اور ایک کو ایم این اے لگوایا،
یہ بہت بڑے بڑوے کے بچے اور دلے کے نسلیں. عاصم منیر نے اپنے سالے کنجر کو لگایا محسن نقوی کو، وہ ایک کنجر ہے اور ایک دلال ہے. آصف زرداری کا بچہ کیوں غائب ہے؟ اس کے باپ کو اتار دیا. اس کے باپ کو پہلے بھی مارا تھا راہیل شریف نے کسی ٹائم پہ، چماٹے دبئی بھاگ گیا تھا. ان کے دو سپاہی جاتے ہیں آگے پیچھے سے گاڑیاں گھیرتے ہیں اور سائیڈ میں لگا دیتے ہیں. اسی چکر میں وہ میرا ایک ریلیٹیو ہے، رشتہ دار ہے، پیر بھائی ہے اپنا صفدر روان، اس نے کہیں نعرہ مار دیا تھا ایوب خان مرد آباد قائد اعظم کے مزار میں. اس کے چکر میں آئی جی مشتاق مہر اٹھ گیا. او بھائی زرداری، تیری سیاست ختم ہو گئی ہے، تیرا وقت بھی پورا ہو گیا ہے، ایکسپائری ڈیٹ بھی لگ گئی ہے. اب تو ینگسٹر کو آنے دے. بلاول کو کام نہیں آتا، وہ کام دوسرا جانتا کرنا جو ہم بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ بغیرتی جانتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عاصم منیر کی جانب، ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب. عاصم ملک ریٹائر ہے. واجد عزیز سوچ رہا میں ڈی جی آئی ایس آئی آ جاؤں، لوگوں کو دکھاؤں داڑھی والا آئی ایس آئی کا بندہ آ گیا. وہ داڑھی ادھر اپنا آئین ہے، اپنا قانون ہے، ادھر امریکہ کا تھوڑی چلتا ہے. ادھر اپنا آئین ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. آزادی رائے کے اندر ہر شخص بات کر سکتا ہے، اس کو کوئی برطرف ہی نہیں کر سکتا. پیمبرا ایکٹ تو ٹیمبرا ایکٹ تو فلانا ایکٹ. مسئلہ یہ ایمان مزاری کو اندر کر دیا. وکلا چپ، وکلا تحریکیں چپ ہو گئی. انہوں نے بولا ڈنڈے مارتے ہیں، بتے لیتے ہیں. وکلا نہیں، وکلا اللہ کی صفت، یا وکیلو اللہ کا نام ہے، سوری. ایڈوکیٹ، مشیر، ان کو بولیں گے ایڈوائزر. ہائی کورٹ کے ایڈوائزر چپ ہو گئے. انہوں نے بولا نہیں، اگلے فوجیوں ڈنڈا ہے. او بھائی کلو نفس ذائقۃ الموت ہے. وہ ایمان مزاری، شیریں مزاری کی لڑکی وہ بند پڑی ہوئی ہے، اس کا شور چٹا بند پڑا ہوا. اس کا جو بار کونسل ہے اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. یہ دیکھو، میرے کو ایک دفعہ انہوں نے لٹکا کے 2006 میں مارا، پرویز مشرف ٹائم میں، جنوری کی بات ہے. سر زمین میں دیوار کے ساتھ نا، ایسے دیوار تھی نا، دیوار کے ساتھ چپکا کے دے ڈنڈے. پہلے ہوتا ہے گوشت کالا، پھر نیلا، پھر ہرا، 3 نشان بنتے، 3. میں نے بولا اچھا، میں نے بولا اب یہ زندگی یہی ہے، مار تو کھالی ہے تو اب گولی بھی کھائیں گے. لٹکا کے 6 مہینے ٹارچر کرا. 6 مہینے بہت بڑی بات ہوتی ہے. کمرہ نمبر 4 جیل کا نمبر تھا، کمرہ نمبر 4. کسی وقت میں جاؤں گا اس جیل میں انشاءاللہ، چکر لگا کے آؤں گا، ایک دن رک کے آؤں گا. فوج کی جیل تھی، اٹک قلعے کے قریب ہے، اسکول آف اٹلڈی میں، برٹش بنی ہوئی ہے. اور اس کو باقاعدہ تالے کو برٹش ڈالا، اس کے اوپر باقاعدہ فوجی وردی چڑھتی ہے. فوجی پتلون نہیں ہوتی، اس کو چڑھا کے سیل کرتے ہیں. اس رجسٹر میں نام بھی اللہ کا شکر ہے. ان وکیلوں کی طرح نام نہیں ہے. افتخار چودھری کا اسٹارٹ تھا، میں قانون پڑھ رہا تھا 2006 میں کرنے کے چکر میں تھا، لیکن میں نے کچھ اور ہی منصوبہ بنا دیے. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم نے جیل کاٹی ہے. پہلی جیل دیوار کے ساتھ لگ کے کاٹی ہے، فوج میں نام لکھا ہوا. فوجی ہاتھ لگائے، ہمیں اے آئی والا ایئر انٹیلیجنس آیا اٹھانے کے لیے، نیول انٹیلیجنس آیا. میں ان کی 7 پیڑھیاں ہلا دوں گا کتوں کی. میں نے جیل کاٹی ہے. ایم ایم عالم نے جیل کاٹی ہے، مارے کھائی ہیں. ایسے نہیں کھڑے ہوئے. ان کو ایک ڈنڈا پیچھے پڑتا ہے بھاگ جاتے ہیں. ہم نے 6 مہینے ٹارچر سیل جیلیں الٹا لٹکا دیتے ہیں. سر جو ہے نا زمین کے ساتھ لگا دیتے، بندہ لٹک جاتا. بھائی بندہ بولتا تو ہی خدا ہے، تو ہی
اللہ ہے تو ہی رسول ہے, تو جو بولے گا وہ کروں گا, لا حول ولا قوت. یہ ایک ٹارچر سسٹم. اور پھر اس کے بعد رشوت کی پیشکش ہوتی ہے. لوگوں نے میرے کو, بچوں نے بولا آپ ڈرتے ہیں نہیں؟ میں نے بولا بیٹا اللہ اوپر ہے, ان کی مار سے اگر موت آتی ہے تو صحیح ہے بھائی, حق کی راہ میں جائیں گے. حق کی موت اللہ پاک کسی کسی کو دیتا ہے, یہ بھی بات یاد رکھنا. ان ٹٹوؤں کو نہیں حق کی موت آئے گی, یہ چتو ہیں, یہ نواز لوہار, یہ شہباز لوہار, ان کو حق کی موت نہیں آئے گی, نہ حق کی بات کریں گے. یہ اسمبلیاں پلانٹ ہو جاتی ہیں. یہ سندھ اسمبلی کا ٹٹو 12 مئی کو لا کے ISI والے میرے کو 2024 میں بول رہے ہیں اس کو چماٹے مارو. فیز 2 میں اس کا بنگلہ ہے, میرے آگے کھڑا کر دیا مراد علی شاہ کو. میں نے بولا اس خنزیر کو ہم ہاتھ نہیں لگانا پسند کرتے, یہ میں الگ بات کر رہا ہوں, اوپر قرآن شریف ہے, اس پہ ہاتھ رکھ کے میں بات کرتا ہوں. 12 مئی 2024 میں نے ان کو اڑیکے میں لیا ہوا تھا 176C کے 2024 میں, اور اس میں بکا عقیل احمد عباسی جسٹس, وہ بھی خنزیر تھا. مبین لا کو قانون نہیں جانتا تھا, وہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب اٹھا رہا ہے, وہ چھوٹی سی ہوتی ہے, وہ اٹھا رہا ہے. میں نے بولا رکھ دو اس کو, کتاب کو نیچے رکھ دو. یہ کتاب وہ مجھے رکھی ہوئی, اس نے اس کو میں میرے سامنے اس کو لے آؤ, میں 2 منٹ میں چٹ پٹ کر کے اگلے کہانی میں لگا دوں گا. انڈیا میں لے جاتے اس کو مقابلہ کرانے کے لیے عقیل احمد عباسی, اور اس کو وہ کہہ رہا آرمی چیف آپ کو تعینات کر دیتے ہیں, اور میرا کیا کام ہے آرمی چیف تعینات ہونا. حسان خٹک کو اندر کر دیا, جواد سعید کو اندر کر دیا, اس کی بیٹی چلو ڈسیبل ہے, خٹک کو تو چلو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ تھوڑا باپ دیکھ بھال کرتا تھا. اب جب تک یہ ظہیر احمد کالا باہر نہیں آئے گا, وکلا تحریک نہیں باہر آئے گی, وکلا تحریک کو کون ٹیکل کرے گا؟ وہ بندے بھی انہی کے ہیں سارے خریدے ہوئے 26ویں 27ویں ترمیم میں, ان کو اربوں خربوں کی فنڈنگ کر دی ہے, ان کو محلات سنا دی ہیں. اگلی بات وکلا کے اوپر ہوئے گی, بہت سخت قسم کی ہوئے گی. یہ قوم کے وکلا ہیں, ہمارے وکلا ہیں, ہم بات کریں گے ان کے بارے میں, ٹھوک کے کریں گے. ان کو دیکھتے ہیں ہم, ان کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہوئی ہے کہ بھائی آئین کے تحت کچھ کرو. ہم ٹھوک کے بات کریں گے انشاءاللہ. اگلی بات وکلا کے اوپر آئے گی, کلو نفس ذائقۃ الموت, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اربوں خربوں درود, اربوں خربوں درود آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ. السلام علیکم.